القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الآية صدق الله العظيم. اللہ ہی ہے نا کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے عبادت کے لائق مگر وہی. الحیو کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے. القیوم کیونکہ ہمیشہ دوسرے کو تھام کر رکھنے والی ذات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے قبضے کے اندر ہے اور اسی کی ملکیت ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے. آیت الکرسی اور اس کی چوتھی دلیل، عقلی دلیل، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کے اندر جو ذکر کیا ابھی تک آسمانوں کا ذکر کیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ساری کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. جب ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے، تو پھر مالک بھی ہوں اور دینے پر قادر بھی ہوں، تو مجھے پکارا کرو، میں تمہیں دوں گا بھی صحیح اور تمہاری مانگ سے بھی زیادہ دوں گا. جب یہ کرنے والا کام میں ہوں تو مان لو لا الہ، عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے عبادت کے لائق، پکار کے لائق. اور پھر بات چل پڑی سورج چاند جو آسمانوں میں ہیں، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ ستاروں کا تذکرہ آ گیا. آسمان کے ستارے اور ایمان کے ستارے. دو درس ہو گئے، آج بھی انشاءاللہ اسی درس کے اوپر ہوگا کہ آسمان کے ستارے بڑے اونچے ہیں، عزت والے ہیں، لیکن ایمان والے ستارے اور نبی والے ستاروں کا اوپر والے ستارے مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ، اونچے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اونچائی میں مقابلہ نہیں. انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان سوچ لے، ساری چیزیں میری ملکیت ہے. صرف ملکیت نہیں ہے اوپر والی، بلکہ کیا حال ہے ان کا؟ قرآن مقدس کا انداز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام سورت الحج، 17واں پارہ ہے اور آیت نمبر میرے سامنے 18 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات وما فی الارض. سجدہ بھی کر لینا کیونکہ سجدے والی آیت پڑھ رہا ہوں، ڈبل ثواب ہو جائے گا. قرآن بھی سنو، ساتھ ساتھ سجدے بھی اللہ کے کرو. کہہ دو سبحان اللہ. الم تر ان اللہ یسجد، اس سے پہلے حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت انسان قرآن مقدس پڑھتا ہے یا سنتا ہے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے. بعد کے اندر اس وقت سجدہ کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان چیخ مار کر بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے حالو دھاڑ وہ کیا ہو گیا، میں نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنتی بنا دی ہے. یہ انسان ایسا انسان ہے، قرآن پاک بھی سنتا بھی ہے، ساتھ پڑھتا بھی ہے، پھر جس وقت اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیتے ہیں تو فوراً سجدہ بھی کر لیتا ہے. میرے لیے لعنت بن گئی اور اس کے لیے جنت بن گئی. سبحان اللہ. ہاں جی. الم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اے مخاطب انسان،
اللہ تعالیٰ کے سجدے کرتے ہیں اسی کے سامنے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں موجود ہیں اور ساری کی ساری وہ چیزیں جو زمین کے اندر موجود ہیں والشمس والقمر والنجوم والجبال حتیٰ کہ آسمانوں کے اندر سورج موجود ہے تو اسی کے سامنے سجدے کرتا ہے، چاند بھی سجدے اسی کے سامنے کرتا ہے، ستارے بھی سجدے اسی کے سامنے کرتے ہیں، پہاڑ ہو گئے، درخت ہو گئے، جانور ہو گئے، بہت سارے لوگ بھی اسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ جی ہاں کرتے تو ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سارے نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، ہاں بہت سارے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن پر میرا عذاب ثابت ہو گیا ہے۔ سجدہ جو نہیں کرتے، اتنا بڑا اونچا سورج ہے، بلند ہے اور ساتھ بڑا بھی ہے، وہ جب سجدہ کرتا ہے بھلا انسان کو کون سی چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نہیں کرتے سجدے میرے سامنے تو سن لو وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے لوگوں کے اوپر میرا عذاب آ کر رہے گا، ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت عذاب آئے گا یا عذاب کا انسان مستحق ہو جاتا ہے تو سنو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، ایسے انسان کے لیے رسوائی پکی پکی ہو گئی ہے۔ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کر دے کون ہے اس کو عزت دینے والا؟ اللہ اکبر کبیرہ، نہ کریں سجدے، مجھے نہ مانے تو ثابت ہو جائے گا ان پر عذاب، پھر رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے انسان صرف میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میرے سامنے سجدے بھی کرتے رہیے۔ حدیث مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوئے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر حین غربت الشمس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت ابو ذر بھی دیکھتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدری این تذهب یا ابا ذر، اے ابو ذر سورج کو دیکھو کتنا بے بس ہو کر غروب ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بے بسی چھا رہی ہے اس کے اوپر۔ جس وقت انسان پریشان ہوتا ہے تو چہرے کے اوپر علامات نظر آ جاتی ہیں پریشان ہونے کی۔ سورج بھی دیکھو نا بڑا پریشان ہو کر غروب ہو رہا ہے، اپنا چہرہ بھی تبدیل کر کے غروب ہو رہا ہے۔ آخر کیوں نہ غروب ہو کہ اللہ کے سامنے جو جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدری این تذهب، اے ابو ذر تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں بیچارہ بے بسیوں کے حالات اپنا رہا ہے۔ قال ابو ذر اللہ اعلم ورسولہ، اللہ کے رسول جی اللہ زیادہ جانتا ہے، یا اللہ نے بتلایا ہوگا رسول پیغمبر کو، وہ زیادہ جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ، جتنا مرضی ہو تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، روز رہا حدیث پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری دعاؤں کے مردود ہونے کا، عبادتوں کے مردود ہونے کا خطرہ موجود ہے، لیکن پیغمبر پر درود بھیجنے والی عبادت کبھی مردود نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے کنجوسی نہ کیا کرو۔ صلی اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنها تذهب حتى تستأذن في السجود فيؤذن لها، اے ابو ذر جی تبدیل
تبدیلیوں کے اندر جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ فِي السُّجُودِ، یہ جا کر اللہ کے سامنے سجدے کرے گا۔ اے انسان، آپ تھوڑا سا تم بھی سوچ لیا کر، نماز پڑھنے کے لیے ہے تو کم سے کم جس وقت تو بھی سجدہ کرنے لگ جائے تو تیرا بھی چہرہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ اتنا بڑا سورج ہے، وہ بھی جب اللہ کے سامنے جا رہا ہوتا ہے تو اپنے چہروں کو تبدیل کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ سجدے کرتا ہے تو چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں اس کے، تو ہمارے گھومنے چاہیے کہ عظیم ذات کے سامنے سجدے جو کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس وقت وہ سجدہ کرتا ہے حتی تستأذن فی السجود، سجدہ کرتے ہوئے اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ فَيُؤْذَنُ لَهَا، اللہ اجازت عطا فرما دیتے ہو۔ سورت سجدے والی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ سارے سجدہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجازت فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو نے مشرق کی طرف سے طلوع ہو جانا ہے، لیکن یوشک ان تستأذن لا یؤذن لها فتقال لها، اے ابو ذر قریب وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر سورج سجدہ کرے گا اور کہے گا اللہ مجھے اجازت عطا فرما دیجیے، میں نے طلوع ہونا ہے۔ اللہ فرمائے گے نا آج اس طرح طلوع نہیں ہونا جس طرح پہلے طلوع ہوتا تھا۔ ارجعی من حیث جئتی، جس جگہ سے تم ابھی آیا ہے سورج تو غروب ہو کر وہاں سے چلا جا، تطلع یا تطلع من مغربها، پھر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی روزانہ سورج سجدہ کرتا ہے، اسی بات پر سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان صرف یہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میرے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، میری تسبیحات بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا نہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں قرآن پاک جو ہادی اتارا ہے یہ تجھے سمجھائے گا نا۔ سورت کا نام سورت کاف ہے، بلکہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض وما فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ جتنی چیزیں آسمان سات ہو گئے، زمینیں ہو گئی اور ساتھ ان کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے ساری اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں۔ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرے۔ یا اللہ نظر جو نہیں آتا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جاننے والا ہے آسمان و زمینوں کی باتوں کو تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو بس یقین کرو سارے اس کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں۔ ملکیت بھی صرف کس کی؟ اس کے سامنے سجد و تسبیحات بھی کیے جا رہے ہیں تو کون کس کے سامنے کیے جا رہے ہیں؟ اے انسان سن، میں مالک بھی ہوں اور سارے میرے سامنے سجدے اور تسبیحات کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کرتا بھلا؟ تیرا اللہ اکبر کبیرہ پیشانی تو میں نے بنائی تھی اور تو دوسروں کے در پر کیوں جھکاتا ہے؟ باقی تو سب کو میں نے بنایا، وہ میرے سامنے جھکتے ہیں، تجھے کہاں سے دھکا لگا؟ قرآن مقدس جو سمجھاتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ کیا بات ہے۔ سورت کا نام سورت الواقعہ ہے اور آیت نمبر غالباً 27 ہے، سورت الواقعہ اور 27واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ آیت نمبر میرے سامنے 75 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ مجھے
قسم ہے ستاروں کی غروب ہونے کی جگہ کی، ستارے جو غروب ہوتے ہیں ان کی جگہ کی قسم ہے مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی میں نے تیری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیا اور قسم بھی اٹھا رہا ہوں نا۔ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اے انسانا۔ بڑے عجیب لفظ ہے، انہو لقسم لو تعلمون عظیم، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے انسانا، کاش کہ تو اس کی حقیقت کو جان لیتا ہوتا کہ قسمیں اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور تیرے لیے میں قسمیں اٹھا رہا ہوں، بہت بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جان لیتے ہوتے۔ انہو یا اللہ کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے انہو لقرآن کریم، کہ بے شک یہ ہادی جو قرآن پاک ہے یہ بہت بڑا مکرم اور عزت والا قرآن پاک ہے۔ اس کے پیچھے چلو یہ تمہیں صحیح راستہ بتلائے گا، لیکن سمجھا تو یہ رہا تھا یہ جناب ستارے ہادی ہیں، راستہ بتلا دیتے ہیں، رات کو بتلاتے ہیں، دن کو نہیں بتلاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے بھی ستارے ہیں، وہ رات کو بھی راستہ جنت والا بتلانے والے ہیں، دن کو بھی راستہ بتلانے والے ہیں۔ یہ جو ستارے ہیں غروب ہو جاتے ہیں، لیکن میرے صحابہ کی شان اور عظمت کبھی غروب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اونچے ستارے ہیں لیکن صحابہ کی اونچائی کا مقابلہ نہیں۔ انشاءاللہ کل میں فرق کروں گا، یہ صرف ہادی ہیں، صحابہ ساتھ مہدی بھی ہیں۔ ہادی کا معنی ہوتا ہے، کل سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے۔ ہادی کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا اور بس۔ مہدی کا معنی ہوتا ہے، ہادی کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور مہدی کا معنی ہوتا ہے راستے کی جگہ منزل مقصود تک بیٹھ کے انتظار کرنا، اور پھر اگر کوئی آئے دور ہو تو اس کو کہے ادھر آ جاؤ، واقعتاً یہ راستہ حق اور سچ کا ہے، اس کو ساتھ کہتے ہیں مہدی۔ راستہ صرف یہ دکھاتے ہیں، آگے بلاتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام تو آگے جا کر بلاتے بھی ہیں کہ آ جاؤ جنت کی طرف، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔